بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، پارٹ 1 پارٹ 2 یہ پارٹ 3 ہے، جس پہ سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسز ہوگا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیجیٹیریس سے، اور وہی جو پچھلے ہفتے 11ویں گھر میں مون اور کیتو اکٹھا تھا، تو آج بھی منڈے کو بھی مون اور کیتو اکٹھا ہی وہی ایک چلے گا سسٹم۔ تو 11ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے، تو اس لیے 9th ہاؤس کے ساتھ آپ کا کچھ سسٹم بہتر ہوگا، بٹ موڈ سوئنگ آپ کے تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤن ضرور رہیں گے، جس سے آپ کافی اپنے آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ بندہ سازش کرنا، ایک دم ریکٹ کرنا، نیگیٹو سوچیں پریویل کریں گی، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، کبھی کدھر کبھی کدھر، ایک جگہ پہ نہیں آپ بیٹھیں گے جہاں پہ کبھی ادھر ہل گئے کبھی ادھر ہل گئے۔ تو اس قسم کا موڈ آپ کا رہے گا، جس سے آپ شام کو تھکے آ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا سکون سے چلنا ہوگا، اور ایک تو آپ کا اسپاؤس کے ساتھ آپ نے میچ نہیں ڈالنا، اور اسپاؤس آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے، اس لیے آپ نے دوسرا آپ کی فارن ٹریولنگ وہ اگر ہے تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے، اداس ہو جائیں گے آپ کافی، تو کوئی نہ کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کی پرسنل وش پوری ہوتی رہ جائے گی، جس سے آپ کافی ٹریڈ کیجیے گا، ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی آپ کافی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کے وائف کی وجہ سے کوئی کام رک سکتا ہے، مے بی آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں تو وہ ہاسپٹلائز ہو جاتی ہے اور وہ کام رک سکتا ہے، یا کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو کہتی میں نہیں جاتی، تو وہ آپ نے ان کو ذرا مینیج کر کے چلنا ہوگا۔ تو یہ اس قسم کا تھوڑا سا پرابلم چل سکتا ہے آپ کا، اور کوئی نہ یہاں پہ آپ اللہ تعالیٰ سے لا بھی لگائیں گے، تو لیکن ایک کہتے ہیں نا سوری ایکسکیوز می، تو اس قسم کا کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی بحث باسا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سیجیٹیرین 22 23 12ویں گھر میں مون اسکارپیو میں ہے، اور دوسرے کا لارڈ اپنا 12ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں ہے۔ تو یہ 12واں جب آتا ہے تو یہ مون یہاں پہ کیونکہ نیگیٹو، لیکن اس کا میڈیٹر بہت ہی اچھا بیٹھا ہوا ہے، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی آپ کو پیسے، کوئی اثاثے، کوئی نجائز پیسے بھی، کک بیک بھی، یہ اس قسم کے فائدے آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کافی آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی اچھا یہاں پہ آپ کے نیگیٹو سوچیں تھوڑی سی آپ کو تنگ کریں گی، اور جیسے اگر آپ بڑھاپے میں ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے گا جس سے آپ ہیلتھ ایشو میں بھی اپنے کریں گے، کوئی ہڈن افیئرز میں گھسنے کی کوشش کریں گے، جس سے آگے رسپونڈ نہیں ملے گا وہ بڑا، یا آپ اف یو ہیو اے سیکنڈ وائف اور چھپا کے رکھی ہوئی، تو وہاں پہ بھی کوئی مسئلہ مسائل آ سکتا ہے، اور یہاں پہ نیند کے پرابلم بھی آپ کو تنگ کرے، میں بھی آپ کو ٹرانکلائزر لینی پڑے، جیسے گولی کھا کے آپ کو نیند آئے گی، اور کوئی بات کرتے کرتے کھو جائیں گے، بات بھول جائے گی، تو یہ چیزیں اس قسم کا آپ کو باتیں تنگ کریں گے۔ وہ لوگ جو 9th مئی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اندر ہی ہوں گے، ان کو لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، وہ کافی کہہ لیں کہ پرابلم میں ہوں گے، جسے کہتے ہیں قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا، تو ایکسپینڈیچر آپ کے بہت ہو جائیں گے، بہت زیادہ آنے سے، لیکن پیسے نجائز پیسے بھی کماتے ہوئے، لیکن بعد میں گلٹی فیل بڑا کریں گے، یار میں نے یہ غلط کام میں گھس گیا، میں ہڈن افیئر میں گھس گیا، سن میں چلا گیا، گناہ کر لیا، کوئی اس طرح کا، تو بعد میں گلٹی کانشیس ہوتے ہوئے نظر آتے، گلٹ آپ کو تنگ کرے گی۔ آگے 24 25 یہاں پہ آپ کا جتنا آپ نے 3 دن ذرا ٹف گزارے اتنے یہ آپ کے بہت اچھے ہیں، پیور سیجیٹیرین سکون ہوگا، مذہبی آپ کی اپنی بورن نیچر ہوگی،
جسے کہتے ہیں نا اپنی پیور بورن نیچر، اس پہ آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پلاننگ اچھی پازیٹیو پلاننگ ہوگی، اور کافی آپ کہتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ ہوگا، اپنے ذاتی کاموں کو ترجیح دیں گے اور کافی اپنے آپ کو بہتر کی طرف لے کے جائیں گے۔ پہلے کا لارڈ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے تو بندہ اپنے نا کاموں کو ترجیح دیتا ہے، فالتو کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کاروبار چھڈو، میں بہتر ہے کوئی جاب کر لوں، کم کم مہینے کے آخر پہ کوئی پیسے تو آ جاتے ہیں۔ دوستوں کے بارے میں آپ بہت احساس ہوں گے، ہر چیز کو بہت احتیاط سے استعمال کریں گے، اور آپ کا جو رویہ ہوگا نا بہت ہی محتاط قسم کا رویہ ہوگا، کیونکہ کوئی کسی قسم کا رسک نہیں لیں گے، جس کی وجہ سے آپ کافی ہوں گے۔ باقی آپ کا سوچیں، آپ کی ایپٹیٹیوڈ یہ آپ کی بہت ہی آپ کے مطابق چلے گا، تو یہ 2 دن بہت ہی اچھے ہوں گے، اپنے جتنے کام ہیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیکسٹ 26 27 یہ دوسرے گھر میں، اور اس کا میڈیٹر دوسرے کا جو ہے وہ چوتھے گھر میں بیٹھا، اور بڑی پازیٹیو یہ ہوگا، تو کام کرنے کا کریز بہت بڑھے گا، آپ کو پیسہ کمانے کے لیے ایک کبھی کدھر اپنے آپ کو نا یہاں پہ بڑے ایکٹیو ہو کے پیسے کماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنی مرضی کی چیزیں لیتے بناتے نظر آئیں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کا جو زیادہ انٹریکشن ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوگا، والدہ کی خدمت کرنا، والدہ کے پاس بیٹھنا، ان کو ٹائم دیں گے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ کے اچھا اگر اف یو انٹریکٹ گڈ ود یور مدر تو آپ کو بڑی اچھی خبریں سننے کو ملے گی۔ تو میں تو آپ کو کہتا ہوں صبح جب نکلیں تو والدہ سے دعا کرا کے نکلیں، اور جن کی والدہ نہیں، کوئی اکثر سوال پوچھتے تو بڑی بہن ہی والدہ ہوتی ہے، بڑی بھابھی بھی والدہ کا رول ہی پلے کرتی ہے، ان سے دعا کروا لیجیے گا۔ اور آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ فیملی پہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی من پسند چیزوں پہ خرچ کریں گے، زمین جائیداد، گاڑیوں اور جانوروں اور قیمتی اشیاء کو اکٹھا کرنے میں خرچ کریں گے، اور بڑے مصروف آپ کا ٹائم گزرے گا۔ اچھا، سیٹرن یہاں بیٹھا ہے، اچھا یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، دوسرا گھر ہے تو یہ آپ کی آمدنی کا گھر ہے، تو پیسے ذرا سلو آئیں گے، رکیں گے، سیٹرن ڈیلے کرتا ہے، اور آپ کے معاملات کو تھوڑا سلو کر کے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا صبر سے کام لیجیے گا، سسرال سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ یہاں پہ آپ کڑھائی گوشت، بڑا گوشت، اس قسم کی مسالے دار چیزیں بھی کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ذمہ دار حضرات ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کے، ان کو کافی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیپریکارن، کیا حال ہے آپ کا یہ ہفتہ؟ وہی جو آپ نے پچھلے سنڈے کو میں نے چھوڑا تھا، تھوڑا سا سینسٹیوٹی، بھاگ دوڑ، ٹک کے نہ بیٹھنا، جسم درد کرنا، وہ مصروفیت آپ کی کافی بڑی ہوگی، وہی کنٹینیوٹی رہے گی۔ تو یہاں پہ آپ کا 10th ہاؤس میں مون کیتو کے ساتھ ہے، تو زیادہ ذرا آپ کہہ لیں کہ آپ کو کافی ٹریگر کریں گے، اپنے آپ کو ادھر کریں گے، کبھی کھبی دکھانی، کبھی سجی مارنی، ایک کٹنس آپ کے اندر ہوگی، اور تھوڑا سا سازشی بد لحاظی جسے کہتے ہیں نا، بے دیدی، وہ آپ کے اوپر ہوگی، اور یہاں پہ کیوں سے ہٹ کے، آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے کام کو، دوسروں کسی کے جذبات کو رونتے ہوئے آپ نکلیں گے، تو اس قسم کا آپ کو پرابلم تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کا کاروبار، بزنس آپ کا، آپ جیسے کہتے ہیں نا، دکھانی کھپی مارنی سجی کر کے اپنے بزنس کو اٹھانے میں کامیاب ہوں گے، باس کو کافی چونا لگا کے اپنا کام نکال لیں گے، مسکا بھی لگائیں گے، جس سے اپنا سٹیٹس کو آپ کرتے ہوئے، پروفیشن کو بہتر کرتے ہوئے نظر آئے۔ والد صاحب، والدین کے ساتھ تھوڑی سی میچ پڑ سکتا ہے، پراپرٹی کے معاملے میں آپ تھوڑا سا سیلفش ہو کے اپنا پراپرٹی پہ زیادہ کریں گے۔ یہاں پہ وہ جو سیاستدان حضرات ہیں وہ بہت تیز ہوں گے، اور جھوٹ سچ بول کے اپنے لوگوں کو بیوقوف، اپنے حلقے کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیں گے۔
تو ٹریڈ میں بہت اٹھان آئے گی. یہ اس میں آپ کو یہاں پہ 2 نمبر سے پیسے کماتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں 22 23. یہاں پہ آپ کا 11ویں کا لاٹ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے. تو 11ویں کا لاٹ جب 9th میں جاتا ہے تو وہ کافی یہاں پہ آپ کو فائدہ دے جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کافی کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوگا, لوگ آپ پہ ڈپینڈ کریں گے, آپ بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی نئی کام کرنے کی شروع کریں گے, ایجوکیشن کی طرف توجہ دے گی, کوئی خواہش پورے کریں گے, کوئی متحرک جیسے کہتے ہیں متحرک رہنا, تو یہ ہوگا. لیکن یہاں پہ 11واں گھر ہے تو کوئی نہ کوئی وش آپ کی پوری ہوگی, لیکن وہ جس پرائے میں آپ چاہیں گے نا کہ وش پوری ہو وہ نہیں ہو پائے گی تھوڑی سی, لیکن پھر بھی آپ کو فائدہ پہنچ جائے گا. غیر ملکی سفر بڑی اداسی سے کریں گے اور مس کریں گے. یہاں پہ آپ کی اسپاؤس آپ کا بیوی آپ کی بیمار ہو سکتی, تو اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کافی کسی بڑوں کے ساتھ, نانی دادی پھپھی چاچی دادا دادی کے ساتھ تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے, جس سے آپ ان کی جلی کٹی سن کے بڑے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. شادی ڈیلے ہو سکتی ہے, کوئی شادی کے معاملات کہیں گے نہیں اچھا ابھی نہیں ٹائم نہیں بنتا, تو جس سے آپ اس کو کافی محسوس کریں. کسی لیٹیگیشن کیس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آ جائے گا مسئلہ. اچھا, اس پروگرام میں نا آپ کو کافی ڈسٹربنس ملے گی, اس لیے میں پہلے ہی کیپریکون والوں سے معذرت کروں, کیونکہ ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا, ریکارڈنگ بھی ساتھ ساتھ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ فون بھی سن رہا تھا. اینی ہو, آپ کا سٹارٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو 22 23 جو ہے نا, آپ کو یہاں پہ اچھی اچھی خبریں ضرور سننے کو ملے گی, لیکن سنجیدگی رہے گی. تھوڑی تھوڑی بات, کوئی ایسی باتیں سننے کو ملیں گی جس سے آپ تھوڑے سے سینسٹیو ہو سکتے ہیں, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, دودھ کا صدقہ کیجیے گا. آگے چلتے ہیں 22 23 آپ کا 24 25. اچھا, جتنے 3 دن آپ کے سخت گزرے اتنے ہی اچھے گزریں گے, بہت ہی اچھے گزریں گے. اور 12ویں کا لاٹ 5ویں گھر میں, اور جب 12ویں کا لاٹ 5ویں گھر میں, بندہ موج مستی خوش خستی یہ اس میں بڑا خوش رہتا ہے اور بڑا انجوائے کرتا ہے اور بہت زیادہ, اور دوستوں کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں, اور گھر والوں سے بھی اپنے تعلقات, اور یعنی گھر کا ماحول بہت ہی اچھا ہوگا, بہت ہی بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ, اگر آپ کی فلیٹنس چل رہی ہے اس میں بھی, اور دوستیاں جو چل رہی ہیں اس میں بھی, مزاج آپ کا بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن میں آپ کو یہاں پہ 12واں گھر ہے مشورہ دوں گا کہ دوستوں سے دور رہنا, دوستوں سے دور رہنا, دوستوں سے دور رہنا. میں نے 3 دفعہ کہا, وہ آپ کو کسی نہ کسی مسئلے میں پھنسا سکتے ہیں. 12واں گھر ہے, خود تو نکل جائیں گے, آپ پھنس جائیں گے. تو اس لیے اپنے دوستوں کے سے اپنا بہت ہی پرہیز کرنا ہوگا. اخراجات کو کنٹرول کیجیے گا, آپ کے اخراجات زیادہ ہوں گے, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا. یہاں پہ آپ کی مخفی علوم میں بھی توجہ رہے گی, اور اللہ کی عطا کردہ علم کوئی نہ کوئی اس پہ بھی, مخفیت میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی. فارن ٹریولنگ بہت اچھی ہوگی, بہت اچھی ہوگی, انجوائے کریں گے, اور آپ نے کسی حاسدین کو بھی قابو پا لیں گے, اپنے دشمنوں پہ بھی کر لیں گے. لبرل آؤٹ لک ہوگی. اگر ان کیس آپ جیل میں ہیں یا وہ 9 ماہ والے واقعے میں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا, اور باہر جانے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی. کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا, صرف کیئرفل دوستوں سے اور اخراجات پہ, اس پہ آپ نے ذرا اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیے گا. باقی اللہ کی کہہ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یو ول ایبل ٹو گیٹ گڈ رزلٹس. پھر ہم چلتے ہیں کیپریکون 26 27. آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہوگا, اور اس کا لارڈ اٹھا, اور پہلے کا لارڈ اٹھا اور جا کے تیسرے گھر میں بیٹھ گیا. تو یہ ایک اچھی ہوگی پوزیشن, کوئی نہ کوئی. اچھا, جب پہلا اور تیسرے کا کمبینیشن بنتا ہے نا, تو تیسرا گھر سیکھنے کا ہے. دماغ اٹھا آپ کے تیسرے گھر میں,
کوئی نئی چیز سیکھنی، کوئی ریسرچ کرنا، کوئی علم حاصل کرنا، کوئی کورس کرنا، کوئی اس قسم کا کام کرنا جس سے آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے بھی کام کرتے ہوئے نظر آتا. پھر لکھ کے کوئی اپنا گا کے، یعنی کمیونیکیشن اپنے اظہار خیال بول کے بھی کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، گا کے بھی کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا ہوگا. سفر میں بڑے خوش رہیں گے، چھوٹے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ تفریح میں گھومنا، کہیں سیر پہ جانا، ریکریشن کرنا، اپنے اہل خانہ کی مدد کرنا، ان کو نصیحتیں کرنا. تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک ویکینڈ، بڑے عرصے بعد ایک اچھا ویکینڈ آئے گا. اچھا، یہاں پہ آپ اپنے کاموں کو نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے جتنا آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہوگی، آپ کا ایپٹیچیوڈ پیور کیپریکون والا ہوگا. بڑا سنجیدگی سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سوچنے کا رویہ آپ کا بڑا پازیٹیو ہوگا. ذہانت بڑی کام کرے گی آپ کی، فیس پہ ایک سنجیدگی ہوگی، ہر کام کو بڑے اچھے اور پراپر طریقے سے کریں گے. فطرت آپ کی اور آپ کی فزیکل پاور یہ آپ کی بہت اچھی ہوگی. والد صاحب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلق ہوں گے. کفت برداشت آپ کی، یعنی کہ اگر کوئی سخت کام بھی کریں گے تو یو ول ایبل ٹو ڈن اٹ پراپرلی. منصوبہ بندی بڑی اچھی کریں گے، اور کسی قسم کی الجھنیں یا تیز مزاج یا جلد بازی یا شدت، بے آرامی، بے قرار، خود غرضی، بے صبری، بے چین، یہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ اپنے سکون سے، میرے تو لگتا ہے ایسے جیسے آپ نیند پوری کریں گے، سستی سے پڑے ہوں گے، کھانا کھایا پھر سو گئے، کھانا کھایا پھر سو گئے، کوئی کام اپنا نکال لیا، رکا ہوا کام نکالنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آخر پہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس پروگرام میں تھوڑا سا ڈسٹرب رہا ہوں، معذرت خواہ کہ اگر کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. کیوریس کیا حال آپ کا؟ امید ہے کہ انجوائے کر رہے ہوں گے، ٹینشن فری کیوریس موجیں. اور سٹارٹ آپ کا جو ہے نا وہ 9th ہاؤس سے، جو پچھلا میں نے چھوڑا تھا اچھا تھا. 9th کا لارڈ 7ویں میں بیٹھا ہے، اور یہ وہی کنٹینیوٹی رہے گی جو پچھلی دفعہ میں نے اینڈ کیا تھا. اور کوئی نہ فارنر کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹریکشن رہے گی. تو آپ کو پتہ 9th ہاؤس جو ہوتا ہے نا، اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے. تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ایجوکیشن میں بھی کوئی فائدہ مل جائے گا، کوئی سفر میں آپ کو ایڈوانٹیج مل جائیں گے، غیر ملکیوں کی طرف سے بھی کوئی مدد مل جائے گی. اگر آپ نے 3rd کنسیو کیا ہوا بچہ تو آپ نے ریسٹ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی مس کیریج ہو جائے. یہ ان کے لیے تھوڑا سا ہے. اور فیم مل جائے گی، دوسروں سے جو کہتے ہیں نا فیم ملنی، کوئی تحفہ بھی مل جائے گا. سرچ ورک میں بھی بڑا کامیاب رہے گا. چھٹی صاحب کی روح سے زیادہ کام کرے گی. کوئی صدقہ خیرات دان وغیرہ کیجیے گا. اور اچھا، یہاں پہ نا ایک چیز یاد رکھیے کہ ہر چیز پازیٹیو ہے. ماں سوئے آپ کا دماغ تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایسا ہوگا کہ جسے سازش کرنا، ایک ریکٹ کرنا، اور پھر انڈر کارپٹ چلنا، ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرنا، تو یہ کام نہیں کرنا. باقی 9th ہاؤس میں ہو کے یہ کام نہیں کرنا، پھر کافی مسئلے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ کے 10th ہاؤس میں 22 23 10ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں ہے، اور 10واں آپ کو پتہ ہے اسٹیٹس کا ہے. اور پھر 8واں گھر جو ہے نا آپ کی پراپرٹی کا ہے، آپ کی انہیریٹنس کا ہے. تو یہاں پہ آپ نے نا ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی ایسا کاروبار 2 نمبر کام نہیں کرنا بس. باقی یہاں پہ آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچنے گا، بہت ہی اپلفٹ. 2 نمبر کاروبار سے مراد ہے کہ ڈرگز کا کاروبار، یا 2 نمبری کسی کی کک بیک لینا، یہ اس سے ذرا پرہیز کیجیے گا. اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج مل جائے گا. اسٹیٹس میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی شہرت میں، پروفیشن میں، اور فنانشل اسٹیٹس میں بہت بہتری آئے گی. بڑے سنجیدہ ہوں گے. بعض ایسی کوئی بات سننے کو ملے گی جس سے نا آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈپریس فیل کریں گے.
تو وہ اس میں آپ مصروف کر دیجیے گا، تو ادھر سے سن کے ادھر نکال دیجیے گا. کوئی ایسٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پیرنٹس کی طرف سے کوئی ڈھیلا ہو سکتے ہیں، کہ بیمار ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایسی بات پیرنٹس کر دیں گے جس سے آپ کو اپنے دل پہ لے لیں گے. پراپرٹی کا کام آپ کو فائدہ ہو جائے گا، کوئی نئی فیکٹری لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، نئی دکان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، نیا کاروبار کرنے میں شروع ہو جائیں گے. ان کیس اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اچھی پوسٹنگ مل جائے گی. باس کی کوئی بات جلی کٹی آپ کو نا تھوڑا سا ڈپریس کر سکتی ہے، تو اس لیے ایسے کوئی کام نہیں کرنا. ٹریڈ اور کامرس میں رزلٹس اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، جس سے آپ کا ایک دم دل بیٹھ جائے گا کہ او یار یہ تو نقصان ہونے لگا، لیکن الٹیمیٹلی پھر آپ کے حق میں یہ ہو جائے گا. تو یہ اس گڈ اور کاروبار کو پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ آپ کا اچھا ٹائم ہوگا ایکویریس. آگے 24 25 یہاں پہ مون آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ 4تھے گھر میں. تو یہ بھی آپ کو یہ بھی آپ کو ایڈوانٹیج دے گا، یعنی آپ فیملی کے ساتھ بڑا اپنے آپ کو انٹریکشن کر کے اکٹھے رہنے کو ترجیح کریں گے. کوئی گھر کا ماحول بڑا ایسا ہوگا جیسے جنت جیسا ماحول ہوتا ہے، جیسے آپ کسی کہہ لیں آپ خوشیاں سے بھرا ہوا گھر کا ماحول ہوگا. اچھا یہاں پہ کیونکہ 11واں گھر ہے تو آپ کا دوسرے لوگوں سے فائدہ ملنا یہ گھر آپ کا ہوگا، اور غیر ملکی سفر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. شراکت داری میں بہت فائدہ ہوگا، اور خاص طور پہ ٹریڈ آپ کو اٹھا کے رکھے گی. کسی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، کسی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. یہاں پہ آپ کے اسپاؤس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. ریکوری فرام النس، اور لیفٹ آرم میں آپ کا کوئی نہ کوئی دباؤ ہو سکتا ہے، جس سے آپ کافی کہتے ہیں کہ آپ ہوں گے کان کا پریشر آئے گا. تو اس کو دیکھ لیجیے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بڑوں کے ساتھ اچھی یہاں آپ اسپیکولیشن اچھی ہوگی، آپ کی شادی طے ہو سکتی ہے، آپ کا سوسائٹی میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، کسی لیٹیگیشن کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا. یعنی کہہ لیں کہ اٹس گڈ ٹائم جو بھی آپ. اچھا یہاں پہ 11واں گھر خواہشوں کی تکمیل کا بھی ہوتا ہے. ایسے وہ خواہش پوری ہوگی جس سے دل باغ ہو جائے گا، گارڈن جسے کہتے ہیں نا، وہ ہو جائے گا. اور آپ بڑے خوش ہوں گے کہ یار یہ میں بڑا سوچتا تھا، بڑے عرصے بعد مجھے ایک اچھی خبر سننے کو مل گئی ہے. اس کے علاوہ 26 27 12واں گھر کے دوسرے گھر میں. اچھا یہاں پہ پیسے آپ خرچ کرتے بہت نظر آ رہے ہیں. 12ویں کا لارڈ جب دوسرے گھر میں ہوتا ہے تو بندہ ایکسپینڈیچر بہت کرتا ہے، بہت زیادہ جو پیسے آتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، اور قیمتی چیزیں، فضول چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنٹرول نہیں رہتا آپ کو اپنے آپ پہ. اچھا ساتھ ساتھ بڑا دل بھی کرتا ہے کہ بچت بھی کروں، یہ بھی کروں، وہ بھی، اس پہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ یہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے، اور جب سیٹرن 12ویں گھر میں ہو تو بہت فائدہ دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے. یہاں پہ جو آپ کو جو ایڈوانٹیجز ملنا ہے وہ یہ ملنا ہے کہ اگر آپ نے باہر نیشنلٹی کے لیے اپلائی ہے تو یہ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اردو کا سفر، اور ٹریولنگ بڑی اچھی ہوگی. تو یو ول اسٹے پرماننٹلی، آپ کو امیگریشن کی ہو جائے گی، وہاں پہ آپ کو سیٹلمنٹ بڑی اچھی ہو جائے گی، گھر مل جائے گا، نوکری مل جائے گی. اور آپ کو پتہ 12واں گھر آپ کو وہاں پہ 12ویں گھر میں جوپیٹر بڑا سیارہ اگر سیٹرن ہونا تو بہت فائدہ دیتا ہے. تو سفر میں جائیں گے، مخفی علومات میں سے مخفیت میں اضافہ ہوگا، خفیہ ایجنسی والے بڑے ایکٹیو ہوں گے آپ، اور آپ کا اپنے حاسدین پہ قابو، اپنے دشمنوں پہ قابو، آپ کے ارد گرد جتنا ماحول ہو سب کو آپ کھینچ کے رکھیں گے. کسی قسم کا فیئر آف اینیمی نہیں ہوگا، دشمنوں کی آپ سے آپ غالب ہو جائیں گے اس پہ. لبرل آؤٹ لک ہوگی. اگر آپ باہر آلریڈی باہر ہیں تو وہاں پہ آپ کی بڑا ویکینڈ کمال کا ویکینڈ ہوگا، کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا. یہ ہمارے والا پروگرام سنتے ہوئے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے، اور خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا مخفیت میں بھی خود بھی عبادات میں یا اس قسم کے کاموں میں آپ کریں گے.
پاؤں آپ کے مٹی والی جگہ پہ جائیں گے جہاں پاؤں کیچڑ میں پھنس سکتے ہیں، آپ کے پاؤں مٹی گٹے میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے یار میرے پاؤں تو دھوتے ہوئے نظر آئے، ناخن میں میل پھنس جائے گی یا ناخن کو چوٹ لگ جائے گی، تو ان ایسی چیزیں آپ تھوڑا سا اپنے پاؤں کی طرف توجہ بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسپائسز لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری، تو انرجی میرے پاس کافی ہے، فکر نہ کریں، اچھی اچھی خبریں آپ کی 8ویں گھر میں سے شروع ہوگا، کیتو ادھر ہے اور مون بھی ادھر ہے، وہ تو پیگننٹ خواتین کے لیے ذرا تھوڑا سا پرابلمیٹک ہوگا، اور جن کو اینل فشر ہے پائز یہ ٹریگر کریں گے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مسالے والی چیزیں آپ نے پورا سال نہیں کھانی۔ بچے اگر آپ چھوٹے پائسز ہیں تو بچوں کو آپ بہت خیال کیجیے گا، اگر آپ کا بچہ پائسز ہے نا تو اس کو اس سال آپ کو وہ کہتے ہیں چمونے تنگ کرنا، وہ کریں گے، پیٹ خراب ہو جائے گا، موشنز لگ جائیں گے، پرائیویٹ پارٹ پہ کوئی پرابلم آ جائے گا، تو یہ پورا سال آپ کو تھوڑا سا کیئر کرنا ہے۔ پریگننٹ خواتین کے لیے مس کیریجز کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے، آپ یہ کیونکہ کیتو جو ہوتا ہے نا بندے کو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، زور لگاتا ہے، بندہ کرتا ہے، جس سے آپ کی پریگننسی افیکٹ ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ بڑی آنت کا پرابلم بھی آپ کو آ سکتا ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، تو گائنی کے ایشو، پیریڈز کے ایشو، پیریڈز ڈیلے ہو جائیں گے، پین کے ساتھ ہوں گے، تو پائسز یہ پورا 2 سال آپ نے 1.5 سال آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں، اس کو لائٹ نہ لیجیے گا، مسئلہ ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے گا۔ اب 8ویں کا لاٹ اٹھا اور جا کے 6ٹھے گھر میں بیٹھ گیا، تو یہ چیزیں جو 8ویں 6ٹھے کا کمبینیشن اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو اپنا چلتے ہوا اگر آپ جاب کر رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، ریزگنیشن نہیں دینا اور کاروبار نہیں کرنا۔ اگر آپ کاروبار کرنے تو کاروبار بدلنا نہیں ہے، ایسے ہوگا جیسے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، سارے کام آپ کے الٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ اس لیے نا آپ نے، کیونکہ یہاں پہ چھوٹا سیارہ ہے، اس لیے آپ کو کافی آپ کو سوچ سمجھ کے ڈیسیژن کرنا ہوگا۔ میں کہوں گا کوئی ڈیسیژن نہیں لینا اپنے بزنس کو تبدیل کرنے کا، اور موڈ سوئنگ آپ کے تھوڑے سے تنگ کریں گے۔ 22 23 9th ہاؤس میں، اور 9th کا لاٹ 7ویں۔ اچھا 9th 7ویں کا کمبینیشن اچھا ہوتا ہے، غیر ملکیوں کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، کوئی بزنس کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں، کوئی نیشنلٹی باہر کی مل جاتی ہے، تلقات اچھے مل جاتے ہیں، کوئی فورنر شادی کی آفر کر دے گا، تو اس قسم کے ہوں گے۔ لیکن فورن ایجوکیشن میں تھوڑا سا آپ کے گریڈز تھوڑے کم آئیں گے، جس سے آپ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ریسرچ ورک ٹائم پہ نہیں ہوگا، تھیسس ٹائم پہ نہیں ہوگا، یا مذہبی سفر کرتے کرتے کوئی رکاوٹ آ گئی جس سے کافی آ گیا، تو یہاں پہ دان صدقہ خیرات کیجیے گا، یہ آپ کو کافی اٹھا کے رکھے گا۔ ویسے 9th ہاؤس اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے، تو آپ کو کافی کچھ مل جانا چاہیے۔ تیسرے بچے کی کنسیپشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذہبی سفر بھی ہو سکتا ہے آپ کا، اور 6ٹھی صاحب کی بہت تیز ہوگی، دوسروں کے لیے فلائی کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی مذہبی پروفیشن اور پیشے کے لوگ کافی ایکٹیو ہوں گے، ان کو کافی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آئے، بڑے سنجیدگی سے کام کریں گے، حج، عمرہ، یاترا، یہ اس طرف بھی دھیان جائے گا، خیرات بہت کریں گے۔ یہاں پہ گرو، استاد، ٹیچر، یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو کے کام کریں گے، بٹ سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے نظر آئے، انسانیت پہ، سماجی کاموں میں دلچسپی آپ کی رہے گی، تو یہاں آپ کو کافی ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے 24 25 10ویں گھر میں، اور 10ویں کا لاٹ تیسرے گھر میں، تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ آپ کے پہلے 3 دن ذرا تھوڑے ٹف تھے، لیکن اتنے ہی اچھے اگلے 4 دن ہوں گے، تو آپ قسمت آپ کا بہت ساتھ دے گی، کوئی آپ کی سوچ جو ہوگی وہ پریکٹیکل میں کنورٹ ہوگی، اور بڑی پروگریسو سوچ ہوگی، جس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر کاروبار کروں، دنیا میں چھا جاؤں، تو کوئی ایسا کلک ہوگا جس سے آپ دنیا میں چھانے کے چانسز بن جائیں گے۔ اچھا 10واں گھر ہے اسٹیٹس کا، کاروبار کا، اقتدار کا، معاشرتی ترقی و سماجی رتبے کا، اس میں بھی آپ کو فائدہ، معاشی صحت بڑھ جائے گی، والد صاحب کے سے آپ کو کوئی ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، کوئی نئی فیکٹری، کوئی نئی دکان، نیا گھر، کوئی ساسا بنانے میں رہیں گے، پولیٹیکل پاور میں آپ کا بہت اضافہ ہوگا،
اور ہمیشہ برقرار رہنے والی عزت یہاں پہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ڈٹرمنیشن بہت اچھی، ٹریڈ اور کامرس میں بہت فائدہ، اور کمانڈ میں آپ کا اضافہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سو پائسز یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن کی خبر، کوئی کمانڈ کرنے کی خبر، کوئی بہتری، کچھ پیسہ آ جائے گا، آپ کا کاروبار میں اٹھان آ جائے گی، جس سے فنانشلی اور اسٹیٹس وائز آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، جس سے آپ کافی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں گے، آپ کو کافی فائدے نظر آئیں گے، اور وہ بڑا آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ کا اسٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سروسز کو بھی ریکوگنائز کیا جائے گا۔ یہاں پہ وہ بیٹری کا تھوڑا سا پرابلم آیا تھا، تو وہ آپ کا تھوڑا اس کی وجہ سے تو بات کر رہا تھا 24-25 آپ کے اسٹیٹس میں بہت اضافہ، آپ کو فائدہ، آپ کی سروسز کو ریکگنائز، یہ میں ساری باتیں آپ کو بتا دیں۔ آگے 26-27 یہاں پہ آپ کے 11ویں گھر میں، اور 11ویں کا لاٹ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو جب 11ویں کا لاٹ پہلے گھر میں جاتا ہے تو بندہ اپنا پروگریسو زیادہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی سوچوں کو، اپنے اس چیزوں کو کافی وہ لے کے چلتا ہے، دوسروں کی مدد اور مداخلت سے اپنے آپ کو نا بہتری پوزیشن میں لاتے ہیں، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، جس سے آپ کافی فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، بغیر کوشش کے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچے گا، لوگ آپ کی ضرورتیں پورے کریں گے، لوگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے، بلکہ عزت و احترام اور مکناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ زندگی آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو یہاں پہ اس کی کہتے ہیں کہ چین کی بانسری، اور یہاں پہ ہے 11واں گھر آپ کی ہوپس کا بھی ہے، اسپیکولیشن کا بھی ہے، آپ کے بڑوں کا بھی ہے۔ اچھا، یہ 2 دن آپ کے ایلڈرز کے ساتھ گزریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے، ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گے، وہ آپ کو بڑا اپریشیٹ کریں گے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو کہیں گے او یار منڈے کا بیاہ کرو، میڈا ہوں ہو گیا، ان کے پوچھو دی مرضی، کوئی رشتہ طے کر دیں گے، آپ کی شادی کا ڈیٹ طے ہو جائے گی۔ یہاں پہ آپ کافی ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی اسپاؤس آپ کو بہت ہیلپ آؤٹ کر دے گی، بہت آپ کو خیال کرے گی۔ اچھا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کی خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی، ایسی وش پوری ہوگی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگی، بڑی سنجیدہ قسم کی وش، جو بڑی پرانی وش تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ کوئی اگر ہاسپٹل میں یا بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی کوئی امبیشنز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹس کے یہ 2 دن ہوں گے۔ یعنی کہہ لیں کہ آپ کو لیفٹ ایئر اور لیفٹ آرم میں کوئی دباؤ آ سکتا ہے، تو سوائے ہے 2 چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ویکنڈ آپ کا بہت ہی اچھا قسم کا ہوگا، نیند بڑی اچھی آئے گی، بڑا اپنے نا ایلڈرز کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت گزرا، اور ان سے آپ اچھی اور بڑا ایکسپیرینس والی باتیں سیکھیں گے، آپ کو بہت ہی ایڈوانٹیج مل جائے گا۔ باہر کا سفر اگر آپ کا ہے تو بہت ہی فروٹفل ہوگا، پروفٹیبل والا بزنس ہوگا، جو آپ کو کافی اٹھا کے رکھے گا، جو آپ کو کافی فائدہ دے دے گا، کوئی جس سے آپ کے مالی حیثیت، آپ کی کوئی باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ بعض جیسے باہر جانا تو کوئی ویزا لگ جائے گا، کوئی یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ کی بہتری لکھی ہوئی ہے۔ تو پائسز ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ کے سن کے اوپر سیٹرن ہے، اگر تو ینگ ہے لیس دین 40 ہیں تو دین یو ول ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف، اور آپ کا پریشر آئے گا، سست ہوں گے، بلڈ سرکولیٹری سسٹم آپ کا تھوڑا سا افیکٹ ہوگا۔ اگر آپ 40+ ہیں تو دین یو ول ہیو ٹو چیک یور بلڈ پریشر ریگولرلی۔ نیند نہیں آئے گی، سر درد رہے گا، نظر ضرور ٹیسٹ کرا لیجیے گا، آپ کا جو سر درد کی وجہ بے آرامی، بے خیالی، خواب، اور آپ کو اپنی نیند پوری کرنی ہوگی۔ یہ 2 سال آپ پہ کام کا بوجھ لدا رہے گا، سوچوں میں گم رہیں گے۔ ایک تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے باس کے ساتھ نہیں بگاڑنی، اور سستی کی بوری نہیں بننی، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑنا۔ یہ میں ذرا تھوڑا سا لمبا کر گیا ہوں، لیکن پائسز کے لیے
یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ پائسس خواتین کے لیے یہ 2 سال بڑے ٹف ہیں۔ ازواجی زندگی میں تھوڑا سا ان پہ جھول آ سکتا ہے، ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں پائسس اور لیو خواتین کو کہ پنگا نہیں لینا اپنا، خدا کے لیے اب تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا۔ یہ جو عادت پڑ گئی سنگل پیرنٹس بننے کی، یہ مت کیجیے، اپنی اولاد کو ڈپرائیو نہ کیجیے گا اپنے ماں باپ کے پیار سے، کھیلیں، بچپن ان کے ساتھ کریں۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، بعد میں پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔